بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ تو ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری عطاء المنان چشتی نظامی صاحب۔ قاری صاحب تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، آپ کے جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان پر ہم شرعی مسائل کی روشنی میں تبصرہ کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری عطاء المنان صاحب نے جو آیات تلاوت کیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور ان آیات کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سماعت کی ہیں۔ یعنی باقی جتنا قرآن مجید فرقان حمید جس کا نزول ہوا، وہ بذریعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک احکامات پہنچے۔ لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس کے حوالے سے روایت کی جاتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے سے اللہ تعالیٰ سے سماعت کی۔ چونکہ اس آیت کے اندر ابتدا میں اس سے پہلے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے اندر احکام باری تعالیٰ ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں آئے، جو بھی خیال تمہارے دل میں پیدا ہو، اس پر گرفت ہے۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر بڑے پریشان ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ ہمارے دل میں تو بہت ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں، اگر ہر بات کے اوپر گرفت ہو، ہر بات کے اوپر پکڑ ہو تو پھر تو ہمارا بچنا بالکل ناممکن ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو نازل فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان سے اس کی طاقت کے حوالے سے ہی پوچھا جائے گا اور کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بنایا جاتا، ورنہ اگر دل میں پیدا ہونے والی تمام باتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہو تو پھر انسان کا بچنا ناممکن ہے۔ اور یقیناً ہمارے دل میں بہت ساری ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جو اگر ہم بیان کر دیں تو یقیناً وہ بڑی عجیب و غریب وساوس جن کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم عظیم ہے کہ اس نے اس پر گرفت نہیں فرمائی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام سوالات و جوابات پر مشتمل ہوتا ہے، آپ احباب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے، اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان سوالات کا مفتی آن لائن میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عرض کریں گے، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہی کہ آپ اپنے سوالات، شرعی مسائل، دیگر جو بھی مسائل ہیں آپ کے روزمرہ زندگی کے، آپ ہمیں بھیجیں، ہم انشاءاللہ العزیز ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب عرض کریں گے۔ تو جی آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے سوالات ہیں جو آج ہمیں موصول ہوئے تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے؟ جی مفتی صاحب، پہلا سوال جو آج کراچی سے محمد اظہر پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو کتا بہت پسند ہے، وہ گھر پہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن کتا یا بلی جیسے جانور گھر پر رکھنے کے حوالے سے احکام شریعت کیا ہیں؟ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیارے بھائی، ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں شریعت کے اندر واضح حکم موجود ہو تو ہم وہاں پر نہ اپنی عقل کو قربان کر دیتے ہیں۔ کتا گھر کے اندر پالنا اگر یہ کسی جائز امر کے لیے ہو تو جائز ہے۔ مثلا جائز امر کیا ہے کہ گھر کے اندر سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، جس طرح آج کے دور میں تو ہر گھر کے اندر تقریباً ہر گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے حفاظت کے لیے کتا پالا ہے یا پھر کھیتی باڑی کے لیے، جس طرح کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے اس حوالے سے حکم بھی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کہ کھیتی کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر شوقیہ طور پہ کتا پالا تو تمام وہ حضرات کے جو اس جانور کو پالتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف شوق کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے تو ہر دن اس کے نامہ اعمال سے ایک قرات ثواب کاٹ لیا جاتا ہے۔ ایک تو ہمارے نامہ اعمال میں پہلے ہی کچھ نہ ہو بڑی معذرت کے ساتھ، اور پھر ہر دن ثواب کٹتا رہے تو نامہ اعمال میں بچے گا کیا؟ اس لیے جہاں تک بات ہے بلی پالنے کی، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس جانور کو پالا کرتے تھے اور آپ نے مدینہ شریف میں اور دیگر اطراف میں بھی ایسے جانور دیکھے ہوں گے بلی، تو بلی پالنا جائز اور ضرورت کے علاوہ کتا پالنا ناجائز ہے۔ خاص طور پہ شوق کو پورا کرنے والے حضرات ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ اگر آپ نے حفاظت کے لیے پالا ہے، گھر کے باہر سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے تو آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے، یا پھر کھیتی باڑی کے لیے۔ کھیتی باڑی کے لیے جس طرح جانور ہوتے ہیں بھاگتے ہیں ادھر ادھر، تو ان کی حفاظت کے لیے اگر رکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، اس کے علاوہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شکار کے لیے بھی ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ شکار کے لیے اگر اس جانور کو رکھا ہے اور وہ جانور سدایا ہوا ہے، یعنی کتے کو ایسا سکھایا ہوا ہے کہ وہ شکار کرتا ہے اپنے مالک کے لیے، اس کو زخمی کر کے گراتا ہے، ایسی صورت میں جائز ہے، اس کے علاوہ اس جانور کو پالنا جائز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ میں بینک میں جاب کرتی ہوں، لیکن اکثر سننے میں آتا ہے بینک کی تنخواہ سودی نظام سے نکلتی ہے، اس لیے حرام ہے، ایسے میں میرے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا لفظ بینک کا، تو بینک اگر تو بالکل آپ کو یقین ہے کہ سودی نظام کے اوپر چل رہا ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو پھر اس کے اندر کام کرنا سود کے اندر معاونت ہے، ایسی صورت میں وہاں سے جتنی کمائی آئے گی سب کی سب حرام ہوگی۔ لیکن چونکہ بینک کے اندر بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں،
کچھ کاروباری لحاظ سے ہوتے ہیں، کچھ اور ان کے مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر سودی نظام کے علاوہ کوئی معاملہ کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں جائز ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور بھی شک علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر اسلامک بینک کاری کر رہی ہیں، اسلامک نظام بینک کے اندر رائج ہے، تو ایسی صورت میں جاب کرنے میں، نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود و قیود کا لحاظ رکھ لیں۔ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جاب کرنے کی تب اجازت ہوتی ہے کہ جب پردے کا اہتمام ہو اور دیگر شرعی تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جب تک جاب نہیں ملتی تب تک ہم مشورہ یہی دیں گے بادل ناخواستہ اس ملازمت کو کرتی رہیں اور صدق نیت کے ساتھ حلال رزق کی تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور کوئی ایسا سبب پیدا فرمائے گا کہ ان کو اچھی جگہ ملازمت مل جائے گی۔ ایک بہن فرما رہی ہیں کہ میرا اگلے مہینے نکاح ہے، میں چاہتی ہوں اپنے نکاح نامے میں اپنی مرضی سے جیب خرچ لکھواؤں اور خلا کا حق بھی اپنے پاس رکھوں۔ ایسا اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی لالچ ہے یا میں اپنا گھر بسانے کے حوالے سے بدنیت ہوں، بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ میں پہچانتی ہوں کہ میرا مذہب مجھے کیا حقوق دیتا ہے، لیکن میری اس ڈیمانڈ پر خاندان کے تمام بزرگ میری مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کون کون سے حقوق دین دیتا ہے، کیونکہ عموماً نکاح نامے میں کیا لکھا جاتا ہے یہ خاندان کے بڑے بزرگ ہی طے کرتے ہیں، جبکہ زندگی میں ہر آنے والی مشکلات لڑکی نے خود برداشت کرنا ہوتی ہیں۔ ایسے میں آپ میری رہنمائی کریں، کیا میری یہ ڈیمانڈ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ کیا مجھے اپنے رائٹس پریکٹس کرنے کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ یہ بتائیے گا ذرا۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری بہن جو ہے وہ اپنے معاملات جس طرح بتا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی والے معاملات ان کے لیے پیدا فرمائے اور ان کے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک رائٹس کا تعلق ہے، یہ بہن نے بہت اچھا لکھا، اور ہمیں اپنے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا لکھوانا ہے، کیا ہم نے حاصل کرنا ہے، کیا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو اس حوالے سے میری بہن، آپ اپنا حق لکھوا سکتی ہیں، اپنے حق مہر کا تقاضا کر سکتی ہیں، اپنے حق مہر کو بڑھا سکتی ہیں، اور اتنا اس حد تک آپ لے جا سکتی ہیں کہ جتنا آپ کے ہونے والے خاوند ادا بھی کر سکیں۔ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا، اس میں بھی شرعی خرابی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک بہت زیادہ تقاضا کریں گی تو پھر خاوند بھی کہے گا جس نے نکاح سے پہلے مجھ سے اتنی ڈیمانڈ کی تھی، اب اسی جو اس نے مانگا ہے نا اسی پر اکتفا کرے۔ اور رہی بات یہ کہ جائیداد بھی آپ لکھوا سکتی ہیں۔ خلا کا حق، دیکھیں شریعت نے خلا کا حق تو خاتون کو پہلے ہی دیا ہوا ہے، خلا کا حق نہیں۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ نکاح نامے کے اندر ایک شک پائی جاتی ہے جس پر لکھا جاتا ہے کہ کیا خاوند نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ مطلقاً نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد آپ یہ کہہ سکتی ہیں اپنے خاوند سے کہ آپ مجھے ایک طلاق بائن کا حق دے دیں، اور وہ طلاق بائن کا حق کسی شرط کے ساتھ مشروط بھی ہو سکتا ہے، مطلقاً بھی حق ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آپ کے خاوند دے دیتے ہیں تو ایسی صورت میں زندگی میں جب چاہیں، اگر شرط کے ساتھ مشروط تھا تو جب وہ شرط پائی جائے گی آپ اپنا وہ حق اپنے اوپر استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک طلاق بائن دے سکیں گی، اور اگر مطلقاً حق رکھا تھا تو پھر بھی آپ کے پاس یہ رائٹ موجود ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نکاح مطلق ہوگا، اس کے بعد آپ کے خاوند آپ کو یہ حق اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں تو اس میں شرعی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہیں، اپنے اخراجات لکھوانے چاہیں، جتنے بھی، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نکاح فارم کو دیکھا جاتا ہے، اور نکاح فارم کی قاری صاحب جو دوسری پرت ہوتی ہے نا، میں اکثر جگہوں پہ گیا ہوں، وہ کہتے ہیں جس کو کراس کر دیں، اور واقعی یہ بات ایسے ہے، اور ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جب حقوق کی بات ہوتی ہے تب ہم خاموش ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ بات چیت کرتے ہوئے نا شرما جاتے ہیں، جب کہیں گے نا جی بات چیت کرنی ہے، یہ لکھنا ہے، تو کہتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے، کیا کہیں گے لوگ۔ تو جب لڑائی کرنے کی باری آتی ہے تب شرم پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ معاملات کرتے ہوئے اجنبیوں کی طرح معاملات کریں، اور جب ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنائیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جیب خرچ کی ایک شک ہوتی ہے کہ لکھا جاتا ہے کہ ماہانہ خرچ کتنا خاوند بیوی کو دے گا۔ تو دیکھیں خواتین جب اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، اپنے والدین کے زیر سایہ ہوتی ہیں، تو والدین ان کو ماہانہ کچھ نہ کچھ اخراجات جسے جیب خرچ کہتے ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔
تو اس لیے یہ بہن اگر اپنا جیب خرچ بھی لکھوانا چاہیں کہ مجھے ماہانہ اتنا جیب خرچ دیں تو یہ بھی ان کا رائٹ ہے، حق ہے، یہ اپنا حق لے سکتی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر معاشرے کے لحاظ سے یہ بھی کروں گا، اگر جیب خرچ مثال کے طور پہ آج کے لحاظ سے 5,000 لکھوایا ہے تو آج سے 10 سال بعد یا 20 سال بعد اس 5,000 کی کیا ویلیو رہے گی، یہ بات بھی ذرا پیش نظر ہونی چاہیے کہ بعض خاوند ایسے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے جیب خرچ جتنا لکھوایا تھا نا ہم اتنا ہی دیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ تو یا تو معاملات دونوں طرفوں سے استحسان پہ چلنے چاہیے، خاوند اپنی مرضی سے جو ہے وہ جیب خرچ بڑھاتا رہے، اور خاتون کو بھی چاہیے کہ اپنے سسرال والوں کی عزت کا، بالخصوص اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تاکہ زوجین کے جو معاملات ہیں یہ احسن طریقے سے چلتے رہیں۔ جی آپ نے صحیح فرمایا۔ اگر کسی نے پہلے 5,000 لکھوایا 20 سال پہلے، اور آج کل کی مہنگائی آپ دیکھ لیں مفتی صاحب جی، کہ اگر 50,000 بھی عورت کو دیا جائے تو وہ بھی کم پڑ جاتا ہے، اس اسی کے لیے خرچے اتنے اسی زیادہ ہیں۔ لیے میں نے عرض کیا نا کہ خاوند کو چاہیے کہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کو بڑھاتا جائے وقتاً فوقتاً، جیسے مہنگائی بڑھتی جائے نا ویسے ہی وہ اخراجات بھی بڑھاتا رہے۔ لکھنا ضروری ہے کیا؟ نہ لکھا جائے ویسے خرچ کر دیا جائے، اس لیے میں نے استحسان کہا کر نا دیا کہ جائے۔ اگر خاوند کے پاس علم دین سے آگاہی ہوگی نا تو وہ یقیناً اخراجات کو، جیب خرچ کو بھی بڑھاتا رہے گا، لیکن اگر ہٹ درمی پہ آ جائے تو پھر وہ جب بھی کوئی بات ہوگی نا تو جناب وہ نکاح نامہ سامنے رکھے گا، کہے گا جی یہ 5,000 لکھا تھا اب یہی دینا ہے۔ تو اس لیے اطراف دونوں طرفوں سے استحسان کے ساتھ معاملات کو چلانا چاہیے تاکہ یہ رشتہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ جی اگلا سوال ہے مفتی صاحب، عبداللہ بھلوال سے پوچھ رہے ہیں کہ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا ہوں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت میرا معمول ہے، لیکن مجھے سجدہ تلاوت کا درست علم نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے سجدہ تلاوت کا طریقہ سکھا دیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں پیارے بھائی کہ تلاوت کا جو سجدہ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور واجب کو فی الفور ادا کرنا ہی درست عمل ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جیسے ہی سجدہ تلاوت واجب ہو اس کو ادا کیا جائے، اور اگر یہ رہ جائے تو پھر اس کا یہ نہیں کہ یہ جناب آپ رہ گیا تھا اور اب دوبارہ آپ اس کو ادا کریں اور پھر سے۔ یاد رکھیں کہ اگر نماز کے اندر آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ نے آیت سجدہ پڑھی، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے رکوع کے اندر ہی نیت کر لی سجدہ تلاوت کی تو وہیں پہ ادا ہو جائے گا، اور اگر فی الفور آپ نے سجدہ تلاوت ادا کیا پھر آپ قیام میں کھڑے ہو گئے یہ بھی ٹھیک ہے، تاہم اگر نماز کے علاوہ آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے تو فی الفور جیسے ہی آیت سجدہ آپ نے پڑھی ہے آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے آپ سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، اور یہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر اوقات مکروہہ ہوں جیسے کہ صبح کے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت، ایسی صورتحال میں سجدہ ادا نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ اگر اوقات ہیں تو اسی طرح آپ سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ایک بہن کوئٹہ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک سکول میں پڑھاتی ہوں، اس کے باوجود دن بھر کوشش کرتی ہوں کہ گھر، شوہر، بچوں اور ساس سسر کا خیال رکھوں، لیکن کبھی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے جس پر مجھے نوکری کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر میں اپنے ساس سسر کے فرائض سے غفلت برتوں تو کیا مجھے اس پر گناہ ہوگا، یا میں اپنی خوشی سے ان کے لیے جتنی چاہے خدمت کروں، کسی کمی کوتاہی پر اللہ کے سامنے گناہ گار تو نہیں ہوں گی؟ حکم شرع کیا ہے بتائیے گا۔ جی دیکھیں پیاری بہن، جہاں تک معاملہ ہے نا قیاس کا اور حقوق و فرائض کا، وہاں پر آپ کی ذمہ داری کے اندر شامل تو نہیں ہے کہ ساس اور سسر کی اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کرنا خاوند کی ذمہ داری آپ کے اوپر لازم ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ بطور استحسان ہے۔ یاد رکھیں کہ جب زندگی گزارنی ہو تو پھر دونوں طرفوں سے محبت کے ساتھ معاملات کو لے کر چلیں، تو اسی میں عافیت ہے کہ جب خاوند اپنی خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، مثلا اس کے اوپر لازم ہے کہ سال کے بعد ایک سوٹ لے کر دینا، اور اسی طرح ضروریات زندگی کے مطابق مناسب مقدار میں کھانا دینا، جب خاوند آپ کو عیاشی کروا رہا ہے، آپ کے ساتھ استحسان والا معاملہ کر رہا ہے، روزانہ آپ کو آئس کریم، برگر، شوارما اس طرح کی چیزیں لا کر دیتا ہے، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے بطور استحسان
کہ آپ بھی اس کے والدین کی فرما برداری کریں، ان کی بھی بات مانیں، ان کی بھی خدمت کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتی تو پھر دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ خاوند کو اپنے والدین کی فرما برداری، ان کی خدمت کرنا پڑے گی، اور پھر وہ آپ کے حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا. اس لیے خاوند کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، جب خاوند نے کہہ دیا کہ میرے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، اور سسر کی نہیں لیکن ساس کی خدمت کرنا بہرحال ایک اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور اس سے محبت بھی قائم ہوگی. اور میں یہ مشورہ دوں گا اپنی بہن کو کہ آپ بطور استحسان اپنے گھر کے اندر احسن طریقے سے زندگی گزاریں، اور خاوند کی فرما برداری کے مطابق اس کے ماں باپ کا بھی خیال اس طرح کریں جس طرح ایک ضعیف العمر کا خیال کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. جو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری ماں ہے ساس آپ کی، اور یہ سسر آپ کا دوسرا باپ ہے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں، حقیقی باپ تو نہیں کہا جا سکتا قاری صاحب، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کی طرح، ماں باپ کے جیسے ہیں. تو کوئی بھی اگر ضعیف العمر ہو تو اس کی خدمت اور فرما برداری کرنا باعث اجر و ثواب ہے. تو یہ تو ہیں اس کے اپنے، جنہوں نے اپنا یوں سمجھے بیٹا دے دیا اس کو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کو معمول بنا لے. جی مفتی صاحب، اگلا سوال شامل کرتے ہیں. ایک بہن سوال کر رہی ہیں کہ 5 وقت کی میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن کبھی مصروفیت کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ایسے میں نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتی ہوں؟ اگر پڑھ سکتی ہوں تو کون سی نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، اور نمازیں جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، فقہ حنفی کے مطابق کسی بھی نماز کو اس کے اوقات کے علاوہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقرر اوقات کے اندر فرض کی گئی ہے. تو کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے ہٹا دینا یہ جائز نہیں ہوتا. ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا. تاہم اتنا ہے کہ اگر بالفرض کہیں رات میں آپ نے نیت کی تھی کہ صبح نماز پڑھوں گا یا نماز پڑھوں گی، اور صبح آنکھ نہیں کھلی، تو جب آنکھ کھلی اسی وقت میں نماز کو ادا کر لیں، اور ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کریں. اگر کسی وجہ سے نماز اس کے وقت سے ہٹ جائے تو وہ قضا پڑھی جائے گی، ادا نہیں پڑھی جائے گی. اب اس کی جمع کی صورتیں کچھ یہ نکلتی ہیں فقہ حنفی کے مطابق کہ سفر کی حالت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے نا کہ نمازوں کو جمع کر لینا، اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ جمع کی 2 صورتیں ہیں. ایک ہے جمع حقیقی، ایک ہے جمع سوری، یعنی صورتاً جمع کرنا، حقیقتاً جمع کرنا نہیں ہے. صورتاً جمع کرنے کی کیا صورت ہے کہ ظہر کی نماز اس نے پڑھی ظہر کے بالکل آخری وقت میں، اور عصر کی نماز پڑھی بالکل ابتدائی وقت میں. تو جب آخری وقت ظہر کا ہوگا، جیسے ہی اس نے نماز پڑھی ظہر کے وقت میں، وقت ختم ہوا، اب عصر کی نماز پڑھ لی، تو یہ ہے صورتاً جمع کرنا. حقیقی جمع کرنا پھر بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی ایک طرح سے صورت ایسی بن گئی کہ لگ رہا تھا جیسے جمع کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سفر میں اسی طرح نماز کو بعض دفعہ ادا کیا کرتے. لیکن عادت بنا لینا اور ہر نماز کو جناب دوسرے کے اوقات میں جمع کر لینا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سوالات بھیجے، آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل گیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنے سوالات ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجتے رہیں، اور مفتی آن لائن اور سماعت ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیے گا. بہت شکریہ.